تمہیں آزمایا جائے گا جان سے مال سے، آتے نا کہ حضرت وہ ہوگا، لیکن جب پھر اللہ کھولتا ہے نا تو پھر وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہماری ترتیب نیچے کی طرف آتی، ایک انتظامی طور پہ میں تم لوگوں کو روکتا ہوں کہ نظم ہے، ورنہ مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ نظم میں بے اصولی صحابہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، نہ حضور نے منع فرمایا ہے امیر کی اطاعت کرو، جس نے امیر کی نہیں اس نے میری نہیں کی۔ سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمہیں آزمایا جائے گا جان سے مال سے، آتے نا کہ حضرت وہ ہوگا، لیکن جب پھر اللہ کھولتا ہے نا تو پھر وہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے ایک عمارت کھڑی کی اپنے بیاف پر تو تم فانی، تو تمہاری چیز بھی فانی، لیکن جس چیز کو اللہ تم سے کھڑا کروا دے وہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ چلتا رہے گا، تیری پشتیں کھاتی رہیں گی۔ مگر اللہ ایک چیز چاہتا ہے ہم سے کہ میری رضا کے لیے کرو، اپنی انا کے لیے نہ کرو بس۔ اس لیے جب ہماری ترتیب نیچے کی طرف آتی، ایک انتظامی طور پہ میں تم لوگوں کو روکتا ہوں کہ نظم ہے، ورنہ مجھے پرواہ بھی نہیں ہے کہ بطور نظم، کیونکہ یہ ضروری ہے اس لیے کرتا ہوں، ورنہ اگر یہ نظم نہ ہوتا نا کسی پہ پابندی بھی نہیں لگا، مڑا پھرو اللہ کی زمین پہ تمہاری، یہ بھی نہ کرتا۔ مگر وہ نظم جو ہے وہ غفلت، یہ حکم ہے کہ نظم کو سنبھالنا ہے۔ دیکھتے سنت کی طرف تو حضور نے بھی رکھا، صحابہ نے بھی کیا، یہ ساری چیزیں نظم کو کور کرنا بھی لازمی ہے۔ نظم میں بے اصولی صحابہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، نہ حضور نے منع فرمایا ہے امیر کی اطاعت کرو، جس نے امیر کی نہیں اس نے میری نہیں کی۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے امیر کی نہیں کی اس نے میری نہیں کی، جس نے میری نہیں کی اس نے اللہ کی نہیں کی۔ تو یہ نظم کی اللہ نے، یہ حضور نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح اگر بادشاہ ظالم ہو جائے تو صبر کرو، یہ بھی حضور نے فرمایا، اس کے خلاف کچھ مت کرو، صبر کرو، مگر حق بات کہو۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دو مگر لڑو نہیں، صبر کرو۔ کوئی مسلمان بھائی ہے فتنے پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر تم حابیل بن جاؤ، قابیل مت بننا۔ تو ہم حابیل بنے، قابیل کبھی بھی نہیں بنے، ڈر کی وجہ سے نہیں، حضور نے فرمایا۔ چلو ہم نے حابیل ہونا قبول کر لیا مگر قابیل نہیں بنے۔